ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر محمد اقبال کا مطمع نظر یہی بات ہو کہ دین اور امت کی بقا کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ وہ ایک خدا کی پرستش میں ایک ہی امت بن کر رہے، ایک خدا، ایک قانون، ایک ہی اقدار اور ایک جیسا ہی کردار ہو۔ اور اسی لیے انہوں نے اس خواہش کو اس سنہرے شعر میں رقم کیا۔ لیکن کیا ہم ایک نہیں؟ کیا پوری دنیا کے مسلمان ایک نہیں؟ جی بالکل نہیں۔ ہمارے علماء، اکابرین اور لیڈران نے مختلف ادوار میں اس امت کے ساتھ وہی ظلم کیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ آج اگر آپ مسلمان ہیں اور دین اسلام کی تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو آپ نے یقیناً یہ الفاظ ضرور سنے ہوں گے۔ سنی، شیعہ، وہابی، بریلوی، دیوبندی، شافعی، مالکی وغیرہ وغیرہ۔ یہ فرقے، گروہ، مسلک، مکاتب فکر یا مذاہب پہلے پہل تو علمی اختلاف رائے کی بنیاد پر وجود پذیر ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی درمیانی خلیج بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ معاملات تشدد اور قتال کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ایک ہی قبلے کے ساجد، برسرے حرب و قتل، کارگر ثابت ہوا ملا تیرا رد و بدل۔ تاریخ، روایات، احادیث، اقوال، تفاسیر، الغرض ہر طرح کے کلام کا استعمال کر کے امت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہم نے بھی تو بنی اسرائیل کی طرح اپنے نبی کے رخصت ہوتے ہی بچڑے کو خدا بنا کر عبادت تو شروع نہیں کر دی؟ یا پھر ایسا تو نہیں کہ بااثر شخصیات یا ان کے ماننے والوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا لی؟ کیا ہم توحید پر قائم ہیں؟ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ، وحدت اقدار کی بے وحدت کردار ہے خام۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ اگر آپ کاغذ پر کچھ فاصلے سے 2 نقطے لگائیں اور اب آپ ان 2 نقطوں کے درمیان کم سے کم فاصلے کا تعین کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک سیدھی لکیر لگائیں، وہ ہوگا کم سے کم فاصلہ۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک نقطہ جنت ہے، بنی نوع انسان کا ازلی گھر، اور دوسرا نقطہ بھی جنت ہے، اس جنت سے نکالے ہوئے انسان کا ابدی گھر۔ اب ان دونوں مقامات کے درمیان سب سے مختصر ترین راستہ سیدھا راستہ کہلاتا ہے، یعنی صراط مستقیم۔ یہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ سب راستے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس راستے پر چل کر کم سے کم مسافت طے کر کے اپنے منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اور کئی لوگ بھول بھلیوں میں پڑ کر اپنی مسافت کو لمبا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم قرآن و سنت کے ذریعے بہت آسانی اور وضاحت سے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن پھر یہ لوگ کون ہیں جو ہمیں صراط مستقیم کے چکر میں کہیں اور ہی لے چلے ہیں؟ دنیاوی معاملات میں گروہ بندی ایک فطری عمل ہے، مثلاً کرکٹ کھیلنے والوں کا گروہ، گانے بجانے والوں کا گروہ، کوئی مخصوص شعبے سے منسلک گروہ۔ لیکن جبلی تقاضوں میں بنی نوع انسان تقریباً ایک ہی جیسا ہے، یعنی سب کو بھوک پیاس لگتی ہے، سب کو گرمی سردی لگتی ہے، اور سب ہدایت کے طالب ہوتے ہیں۔ اور اب اگر ہدایت کی بات کی جائے تو دین اسلام کے پیروکاروں کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی ہدایت نہیں، اور بلا شبہ قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دینی بنیادوں پہ صرف 2 گروہوں کا ذکر آیا ہے، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ تو پھر یہ فرقے کہاں سے آ گئے؟ کہاں سے آئے، یہ تو بڑا مشکل سوال ہے۔ جا کدھر رہے ہیں، اس سوال کا جواب قرآن میں ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے دین میں تفرقہ ڈال کے فرقے بن گئے۔ ہر گروہ اپنے پاس موجود چیز پر خوش ہے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے، اور اپنے آپ سے بہت خوش ہے، اور اللہ ہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، اور ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہمیں ان جیسا نہیں بننا۔
اس پیغام کا مقصد ہرگز اس نقطے کی تحقیق یا وضاحت کرنا نہیں ہے کہ کون صحیح رستے پر ہے۔ میں آپ سب کی توجہ صرف کچھ ضروری سوالات کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کے ہم پر کیے ہوئے احسانات کو مانتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حق رکھتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر یہ بتائیے، کیا آپ اپنے اوپر کوئی ایسا لیبل لگانا پسند کریں گے جو ہمارا رسول سے ناطا توڑ دے؟ اگر نہیں تو پھر اس آیت کی طرف غور کیجیے۔ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقوں میں بٹ گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ انعام آیت 159۔ بات اتنی سادہ نہیں، مخاطب میں اور آپ نہیں، رسول خدا ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو دین میں فرقہ بنائے، آپ کا اس سے کوئی ناطا نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر غور کریں، کیا آپ کے لیے رسول خدا سے بڑھ کر کوئی اور ہستی ہے؟ کسی اور کا احترام یا محبت عشق رسول سے سبقت لے جا سکتا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ بسر۔ سید السادات جو اپنے نسب کو باعث افتخار سمجھتے ہیں، کیسے کسی فرقے سے منسلک ہو سکتے ہیں؟ علماء اور اولیاء جو عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، کیسے کسی فرقے سے تعلق استوار کر سکتے ہیں؟ یاد رہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی حدیث، کوئی قول، کسی ولی اللہ کی کہی ہوئی کوئی بات، رازی ہو، غزالی ہو، ہمارے اپنے کوئی بزرگ ہو، یا پھر ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہو، تو پھر کیسے ہم اپنے ماتھے پر کسی فرقے کا کوئی لیبل لگا سکتے ہیں؟ کیسے کسی برگزیدہ ہستی کی محبت میں ایک دینی گروہ کا نام اپنا سکتے ہیں؟ کیسے کسی کی بھی محبت میں ہم اپنے خدا اور رسول کو فراموش کر سکتے ہیں؟ ہمارے رب نے ہماری ضرورت کا ادراک رکھتے ہوئے ہمیں ایک نہایت دل فریب نام سے نوازا۔ دین کا نام اسلام اور ماننے والوں کا نام مسلم۔ آیت ملاحظہ کریں، وہی ہے جس نے تمہارا نام پہلے بھی مسلم رکھا اور اس قرآن میں بھی۔ سورہ حج آیت 78۔ تو پھر ہم شیعہ، سنی یا وہابی کیسے بن گئے؟ یہ محض اپنے آپ کو دوسروں سے ممیز کرنے کا بہانہ ہے۔ صرف مسلم کہلوا کر عام مسلمانوں میں شامل ہونے پر ہم راضی نہیں، ہمیں ایک اور برانڈ چاہیے، چاہے وہ ہمیں سیدھے راستے سے دور ہی کیوں نہ لے جائے۔ سیدھا راستہ آسان ہے، سادہ ہے، بورنگ ہے، بلکہ پھیکا ہے۔ اس میں نہ آپ کو بجلیاں نظر آئیں گی، نہ کرامات، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم سیدھا راستہ چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو قبائے امامت پہن کر ہمیں غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب نہ تو مجھے خود پر فتوے لگوانے کا کوئی شوق ہے اور نہ ہی اپنے شجر نسب میں کسی کھوٹ پوٹ کا، لہٰذا میں کسی ایک فرقے پر طنز یا تنقید نہیں کر رہا، کسی عالم یا بزرگ کی شان میں گستاخی میرا مقصد نہیں۔ میری گزارش صرف یہ ہے کہ آپ ہر اس نسبت، ہر اس لیول سے اپنا پیچھا چھڑا لیں جو ہمارے رسول کو ہم سے اپنا تعلق توڑنے پر مجبور کر دے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ہمارا رب اور کارساز ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہماری محبت، مودت اور عقیدت کا کوئی حقدار نہیں۔ آپ جسے چاہیں محبت، مودت یا عقیدت کا رشتہ رکھیں، لیکن کسی کو الوہیت میں شامل نہ کریں۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں جس کی چاہے پیروی کریں، لیکن اپنے اوپر کسی فرقے کا لیبل نہ لگائیں۔ اپنی اور اپنی اگلی نسل کی دنیا اور آخرت کے لیے دین میں سوجھ بوجھ پیدا کریں۔ آپ کا سیدھا راستہ قرآن میں ہے، حیات رسول میں ہے۔ کسی کو بھی پڑھ لیں، روایت، حدیث، تفسیر یا تاریخ، قرآن کی کسوٹی پر پرکھ لیں۔ اگر آن حضرت کی شایان شان سمجھیں اور اگر دل مانے تو یقین کر لیں، مگر کسی صورت اس چیز کو برداشت نہ کریں کہ لوگ آپ کو کسی فرقے سے منسلک کریں۔ مسلمان بنو، فرقہ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔